الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت من قابل صد احترام محترم بھائی اکرم اویسی صاحب، قابل صد احترام معزز صاحب مجال سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ، میرے انتہائی محترم احباب، ہر لحظے اپنی رحمت عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے دو جگہ قرآن کریم سے تلاوت حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے. جب یہاں محترم بھائی سے میں نے پوچھا کہ موضوع کس پر گزارشات پیش کرنی ہے، انہوں نے فرمایا کہ وطن عزیز کے حالات اور انفرادی کردار. میں خطا کار انسان ہوں، گناہگار انسان ہوں، اور محترم پروفیسر صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ سلسلہ عالیہ کے ادنا خدام میں سے ہیں. بے شک ان کا فرمانا، ان کی محبت ہم میں سے ہر ایک یہی سمجھتا ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس نے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کہ مشائخ کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ان کی محبت، ان کی دعوت، یہاں حاضر ہونے کا موقع، جو موضوع سخن انہوں نے ارشاد فرمایا ضرور اس پر بات کروں گا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ جس شعبے سے متعلقہ ہوں اس پر گفتگو عرض نہ کروں. قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک ایک لفظ حق ہے، ایک ایک لفظ حقیقت ہے، اور یہی حقیقت کامیابی کا راز ہے. بڑی مختصر آیت کریمہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کا نام دلوں کو سکھ اور سکون عطا فرماتا ہے. یہ اطمینان قلب اللہ کے نام کے بغیر ممکن نہیں. اور تیسرے حصے میں جو حدیث مبارکہ پیش کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے: ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ جل شانہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے اللہ جل شانہ کو دیکھ کر اس کی روح عبادت کرتا ہے. اگر اس درجے کا درجہ احسان حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ضرور حاصل ہو کہ میرا اللہ تو مجھے دے. ان آیات کریمہ اور اس حدیث مبارکہ کو اگر اس کی تفسیر و تشریح میں جائیں اور اپنے وطن عزیز کے حالات اور کردار پر آئیں، اس میں سے بھی بے شمار رہنمائی اس پہلو پر بھی مل جائے گی، اور وہ حصہ
جس حصے کے حوالے سے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو شعبہ ہے تصوف کا، ذکر الہی کا، سلاسل تصوف کے موضوع پر جو بات ہوتی ہے، ذکر اذکار کی جو بات ہوتی ہے، کیفیات قلبی کی بات ہوتی ہے، تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے، اس پہلو پر بھی یہیں سے ملاقات کی جا سکتی ہے۔ عزیز محفل، اس کارگاہ حیات کو اگر آپ غور فرمائیں، قرآن و حدیث ہمیں غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ شب و روز کا تغیر و تبدل ہے، موت و حیات ہے، سورج چاند ستارے، زمین کی مخلوقات، زیر زمین مخلوقات، اس زمین کی تخلیق، طرح طرح کے اس پر تغیرات، اور اگر ایک لفظ کہہ دیا جائے کہ کل عالم خلق میں حادثہ نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور جہاں بات انسانی دسترس سے باہر ہو جاتی ہے، جہاں رہنمائی انسانی عقل و فکر سے تجاوز کر جاتی ہے، وہاں اللہ پاک کا احسان ہے۔ انبیاء و رسول مقصد تخلیق، وہ انداز جو شرائط ایمان، وہ انداز جو تکمیل عبادات، ظاہر باطن، یہ زندگی ابدل آباد زندگی، برزخ، آخرت، جنت، دوزخ، وہ علوم ارشاد فرما دیتے ہیں جہاں تک انسانی عقل کی رسائی ممکن نہیں۔ اس جہان کی تخلیق کو دیکھیں، اپنے وجود کو دیکھیں، یہ معصوم بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، معزز خواتین و حضرات، ہم بھی یہیں اسی انداز سے چلنا شروع کیا۔ کسی نے ہمارے ڈگمگاتے قدموں کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں یہ صدا کے بزرگ نہیں ہیں، یہ بھی زندگی کے حصوں سے گزر کر یہاں آئے ہیں۔ تو کیا یہ ساری تخلیق، یہ شب و روز، یہ سورج کا چڑھنا، یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ موسم، یہ سارا فقط محض اس لیے تھا کہ یہ ہر چیز ایسی روٹین میں چلتی رہے؟ نہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان۔ جب انسان کلام بارے ذات سے دور ہوتا ہے تو اسی تخلیق نے، اسی کی سائنس کی ترقی نے اسے پہنچاتے پہنچاتے یہاں پہنچا دیا کہ تم بھی بندروں کی اولاد۔ لیکن جب کلام ذات باری تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب لیے جائیں تو سمجھ آتی ہے یہ دارالعمل ہے۔ بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار تخلیقات ہیں، لیکن مکلف مخلوقات جنوں انس دو۔ پھر ان مکلف مخلوقات میں فقط انسان بشر وہ مخلوق ہے جس میں انبیاء اور رسول مبعوث ہیں۔ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مخصوص وقت کے لیے اس دارالعمل میں پیدا فرمایا۔ حالات طرح طرح کی زندگی، طرح طرح کے پہلو، مختلف سطح کی سوچیں، مختلف سطح کے حالات، مختلف سطح کے خاندان، یہ سب کچھ عطا فرمایا، اور ساتھ وہ انداز عطا فرمایا، اس انداز سے زندگی بسر کرو گے تو تم میرے شکر گزار بن گے۔ آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی مختصر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسانی قلب بظاہر ایک پمپنگ مشین ہے، ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتڑا ہے، لیکن اس میں بھی ایک جہان بستا ہے۔ دوستوں کی دوستیاں بستی ہیں اور دشمنوں کی دشمنیاں بستی ہیں۔ جہاں محبت کا
خزانہ ہے، وہاں نفرت کے انبار بھی کہیں سے ڈھونڈو گے تو یہی مکان ملے گا۔ طرح طرح کی زندگی ہے، طرح طرح کی آوازیں ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کسی شے کے مقصد تخلیق کو جب نہ پہنچا جائے اور اپنے مقصد تخلیق سے وہ شے ہٹ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا تو وہ اپنا صحیح مقام پا سکے۔ اور اگر کیفیات کی حامل جگہ ہے اس میں سکھ اور سکون آ سکے، یہ ہو نہیں سکے۔ اب تخلیقی طور پر اللہ رب العالمین نے بشر کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور بالکل ایسے جیسے اس مائک کو آواز ٹرانسفر کر کے بلند پہنچانے کے سبب کے طور پر بنایا گیا ہے، تو اس کے وجود میں ذرائع وہی رکھے گئے ہیں جو آواز اخذ کرتے ہیں اور آگے سامعین تک بلند کر کے پہنچاتے ہیں۔ انسان کے اندر عبادت کا ایک حصہ ایسا رکھ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ معاف فرمائے ذات باری تعالیٰ کا ہی انکار کر رہے ہیں اور سب کفر میں ہیں، اگر ان کی زندگیوں کا بھی خیال کیجیے گا تو وہ بھی کسی نہ کسی کو معبود مان رہے ہوں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا، کسی خدا کو نہیں مانتا، اس کی زندگی کو دیکھ لیں، اپنی انا کی عبادت کر رہا ہوگا، مال و دولت کی عبادت کر رہا ہوگا، اپنی قوت بازو کی عبادت کر رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس بشر نے اپنا ماتھا ٹیکنا ہے۔ اب جب یہ قلب جو کیفیات کا حامل ہے، یہ قلب جس میں بے حساب دنیا بستی ہے، مثلا جیسے میں نے عرض کی کہ دوستیاں اور دشمنیاں دونوں کا حصہ یہ ہے، تو مجھے بتائیں کہ دوست کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، پیاروں کے لیے جو محبت ہے وہ وجود انسانی میں کہاں پائی جاتی؟ اللہ تعالی جواب ہوگا کہ دل میں، کیونکہ وجود انسانی میں کیفیات کے حامل حصہ ہی قلب انسانی ہے۔ اب جب بات نفرت کی آئے گی تو نفرت کوئی اٹھانے، ہاتھ سے اٹھانے والی سالر چیز نہیں ہے، وہ بھی ایک کیفیت ہے، اور جب کیفیت پر بات کرو گے تو پھر وہ کیفیت کہاں ہوگی؟ تو جب اس کی تلاش میں نکلو گے پھر بھی مقام قلب سامنے آئے گا۔ اب جب دائرے عمل میں چلو گے، ہر اس بات کو مانو گے جو دائرے دنیا کے تقاضے تمہیں نظر آتے ہیں، ہر اس پہلو کو جاؤ گے جو عناصر وجود انسانی کے اس دائرے دنیا سے شامل ہیں، جن کے اکٹھا ہونے سے نفس بنتا ہے۔ جب ہر نفس کی خواہش پر دوڑو گے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں شیطان کی وہ حقیقت جو تخلیق بشر کے ساتھ واقعہ آیا اس کی اس سارے کا انداز قرآن و حدیث تعلیم فرماتا ہے، تو یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نفس کے ساتھ شیطانی وساوس بھی اسی طرح موجود ہے۔ جب اس کی باتیں سنو گے، یا اور سادہ مثال لے لو، جب اس سامنے چلتی سڑک کے چوراہے میں کھڑے ہو جاؤ گے جہاں طرح طرح کی گاڑیاں آ رہی ہوں گی، طرح طرح کے ہارن بج رہے ہوں گے، طرح طرح کا شور ہوگا، دھوپ ہوگی، مٹی ہوگی، سیاہی ہوگی، سفید کپڑے بھی پہن جاؤ تو کچھ لمحوں میں کالے ہو جائیں گے، تو وہاں کھڑا ہو کر سکھ کیسے حاصل ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان امور کو اختیار کیا جائے جو سکھ کی طرف لے جائیں، صفا ہو، صاف جگہ ہو، صاف فضا ہو، سکون ہو، سکھ ہو۔ تو جب اس چوراہے سے اٹھ کر یہاں ہم بیٹھے ہیں تو کتنے سکھ اور آرام سے دین اسلام سے متعلق گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اللہ کا حکم چھوڑیں گے، اللہ کے حبیب کی رہنمائی چھوڑیں گے، تو اس چوراہے میں کھڑے انسان سے بری حالت ہماری ہو جائے گی، اور جب وہ بری حالت ہوگی، کیفیات ضائع ہوگی اور خدشات ہوں گے، وساوس ہوں گے، تو اس دکھ کے ساتھ اس کو کھا نہیں سکتا، دو میں سے ایک طے ہے۔ اب جب اس کیفیت سے اس وطن عزیز کے تسلسل میں آؤ گے، میں آتے ہوئے بھی عرض کر رہا تھا کہ کسی گاڑی والے سے راستہ لینا ہو تو بڑا سوچ کے اس کو ہارن دینا پڑتا ہے
بڑی سوچ کے اس کی گاڑی کو کراس کرنا پڑتا ہے، یا وہ غصہ کر جاتا ہے یا واپس ضد کر جاتا ہے۔ ہر بندہ ذہنی طور پر اتنے انتشال میں ہے کہ ذرا کچھ بات ہو وہ گلے پڑنے کو دوڑتا ہے، اور یہ گلے پڑنے کو دوڑنا، یہ معاشرے کی سختی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ہمارے دلوں میں سکھ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ہماری رات کی نیند میں سکھ نہیں ہے، ہماری عبادات میں سبحانہ ربی الاعلی کہنا ہے، اس کی قبولیت جانے ہے یا نہیں۔ جب ان سارے پہلوؤں کو ڈھونڈو گے تو اس پہلو سے جب کسی فرد کی ذاتی زندگی میں سکھ نہیں آئے گا تو وہ قومی زندگی کے جو پہلو ہیں انہیں کیسے بام بولا اختیار کر پائے گا، اور وہ فرائض جو ایک قومی حیات کے ہیں، جو ایک اس ملک کے فرد کے ہیں، ایک وطن عزیز پاکستان کے شہری کے ہیں، ان تقاضوں کو کیسے پورا کریں۔ اللہ رب العالمین حضرت مدد اللہ علیہ جیسی ہستیوں کو سلامت رکھے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی دیتی۔ مجھ سے بات جب محترم بھائی اکرم اویسی صاحب نے کی تو انہوں نے پریس کے حوالے سے بات کی تھی، ان سے گزارش کرنے کے لیے، تو میں اپنا جو ماہنامہ المرشد ہے اس کا اظہاریہ بھی لکھتا ہوں، تو میں نے دانستاً عزیز کو دوستوں کو کہا کہ وہ اظہاریہ ضرور منگائیں، کہ اس میں اس ماہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے حالات حاضرہ ہیں اس پر بھی بات ہو، اور یہ مہینہ علامہ صاحب کے حوالے سے بھی ایک قومی دن ہم مناتے ہیں، اور اس تحریک کا مقصد فقط اپنی پوری قوم علامہ صاحب کے حوالے سے دن منانے کے ساتھ ساتھ اپنے حالات حاضرہ پر بھی توجہ کرنے کے لیے یہ تحریر ہے۔ تو میں اپنے اس بیان میں یہ تحریر آپ کے خصوصاً جو ہمارے وہ احباب جو پریس سے متعلقہ ہیں، یا وہ احباب جو قومی حیات پر سوچ بچار کرتے ہیں، ان کی نظر کرتا ہوں۔ میں نے اس کا عنوان لکھا ہے کہ میری قوم کا اقبال، اور یہ 9 نومبر کو قومی اخبارات میں بھی پرنٹ ہوا ہے، اور اس کا عنوان ہے میری قوم کا اقبال۔ اردو زبان کی تاریخ تقریباً 1000 سال کے لگ بھگ ہے، کیونکہ اس وقت کے بڑے لشکر حرب عربی، فارسی، پشتو اور ہند میں بولی جانے والی زبانوں کے حامل لوگوں سے مرتب ہوئے، لامحالہ ترجمانی کے لیے ہر زبان کے الفاظ استعمال ہوئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ لشکری زبان اردو کے نام میں ڈھل گئی۔ لفظ اقبال کا مصدر عربی لفظ قبلہ ہے، جو کہ اچھائی، بہتری کے قبول کرنے یا بلندی کے پانے وغیرہ کے معنی میں مستعمل ہے۔ اور جب اردو لغت میں لفظ اقبال کے معنی دیکھے جائیں تو خوش بختی، خوشحالی اور عروج کے ملتے ہیں۔ میری اس تحریر کے ساتھ چلتے آئیے گا، اس مفہوم کے ساتھ چلتے آئیے گا۔ لفظ اقبال کا متضاد ادبار ہے، جو کہ بدبختی، بدحالی اور تنزلی کے معنی میں آتا ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ میری قوم کا اقبال، تو لا محالہ لفظ کا ترجمہ مجسم ہو کے علامہ محمد اقبال کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ آپ 9 نومبر 1870 بمطابق 3 ذی-القعدہ 1294 ہجری ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سے کالج تک تعلیم وہیں حاصل کی، پھر لاہور، یورپ اور انگلستان تک علم کی تشنگی مٹاتے چلے گئے۔ سکول کے آخری اور کالج کے ابتدائی ایام سے ہی تاریخ آپ کے شاعرانہ ذوق کی گواہ ہے۔ فلسفہ اور قانون دانی آپ کی پسند نظر آتے ہیں۔ درس و تدریس میں آپ کی خدمات ہمیشہ آپ کی بلندی فکر کی عکاسی کرتی رہیں گی۔
آپ کی شورۂ آفاق تصانیف 14 کے لگ بھگ ہیں. آپ کی تصانیف کی جانے کی اتنی ہی تشریحات کی جا چکی ہیں اور آئندہ بھی کی جاتی رہیں گی. آپ کے خطابات میں سر، علامہ اور قومی شاعر تک کے الفاظ شامل ہیں. آپ کی ابتدائی تعلیم قرآن پاک سے شروع ہوئی اور زندگی کی انتہا تمام پیچ و خم سے ہوتی ہوئی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچی. نوجوانی اور مشرق و مغرب کے نازک سانچوں سے گزرتے ہوئے بھی باکردار رہے، جس کی عکاسی آپ کا یہ شعر کرتا ہے. باچنین زور جنوں پاسے گرے باد آشتم در جنوں از خود نہ رفتن کار ہر دیوان عزیز. جنوں کے اس زور میں بھی میرے گرے باد کبھی چاک نہ ہوا. یہ ہر دیوانے کے بس کی بات نہیں کہ جنوں میں بھی آپ پیش باہر نہ ہو. آپ کے جذبے خودی کی بات ہو، آپ کے مرد مومن کی بات ہو، آپ کی مغربی تہذیب پر آرام ہو، یا آپ کے عشق مصطفیٰ کی جھلک غرض آپ کی پوری سوانح حیات ہی کیوں نہ کھول کر دیکھ لی جائے، آپ نے اپنے تئیں پوری کوشش کی امت کے درخشاں عہد رفتہ کی یاد دلائیں اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو ذہنی آزادی سے آشنا کریں. خصوصاً 1924 سے 38 تک کے انتہائی جموں حالی کے دور میں آپ نے قومی شعور کو جگانے کی اتنی کوشش کی کہ آپ سنا رہے مگر وہ قومی شعور وطن عزیز کی صورت میں ہمارے سامنے آئے. 1930 میں الہ آباد کے صدارتی خطبے میں آپ نے 2 قومی نظریہ پیش کیا اور یہی نظریہ مسلم لیگ کو دوبارہ متحرک کرنے کا سبب بنا اور آج ہم ایک آزاد وطن کے باسی ہیں. آج ہمیں آزاد ہوئے 68 سال ہو گئے. آج ہمیں آزاد ہوئے 68 سال ہو گئے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس ملک کی بنیاد بنانے میں کیسے کیسے زیرک لوگوں کی انتھک محنتیں صرف ہوئی ہوں گی؟ اس کی بنیادوں میں کتنی بہنوں کی عزتیں قربان ہوئی ہوں گی؟ کتنے بیٹوں کی جانوں کے نذرانے دیے گئے ہوں گے؟ میں نے اور آپ نے دینا کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے اجداد کی اقدار تک کو کھو دیا. آج ہر فرد اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، کسی کو فرائض یاد نہیں. کردار دیکھو، گفتار دیکھو، معاشرت دیکھو، معیشت دیکھو، حلیے دیکھو، لباس دیکھو. کیا مسلمان معاشرے ایسے ہوتے ہیں؟ ہمارے اجداد نے خود قربان ہو کے ہمیں آزاد ملک دیا، ہم اپنی اولادوں کو کیا دیے جا رہے ہیں؟ سوچو ہے میری قوم، روزے محشر ہوگا، اللہ پاک کا دربار ہوگا، ہمارا کردار ہوگا اور شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چارہ نہ ہوگا. علامہ اقبال ہمیں اس دن کی یاد بھی کچھ اس طرح دلا گئے ہیں. مکن رسوا حضور خواجہ مارا، احساد بند چشم او نہا لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے رسوا نہ کیجیے، میرا حساب ان کی نگاہ سے بچا کر لیجیے. آج جب میں اپنے معاشرے کو ادبار کی راہ پر دیکھتا ہوں تو فقط ایک آہ نکلتی ہے، میری قوم کا اقبال کہاں؟ لفظ اقبال ذو معنی کوشش کی ہے عرض کرنے کی. علامہ صاحب کے حوالے سے گزارشات پیش کی، ان کی زندگی کے حالات، ان کی کوشش جو ہمیں اس نظریے تک لائی کہ ہمیں اپنا وطن عزیز وہ جہاں ہمیں مذہبی آزادی ہو، جہاں ہم اپنی خوشیوں کا اظہار اپنی مرضی سے حدود شرعی کے اندر رہ کر سکیں. اس لیے نہیں کہ دین پر منعقدہ پروگرام ہے اور یہاں بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو محترم آتا ہے پہلے دروازے پر کھڑا دربان اس کو چیک کرتا ہے. کیا آزاد ملک، مسلمان ملک، مسلمان معاشرے، دین اسلام کی محافل ایسے چاہیے؟ دوسرا حصہ اقبال خوشبختی کا ہے، اور جب ان حالات کو دیکھیں
تو متضاد لفظ میں نے عرض کیا ادبار ہے، جو تنزلی کے معنی میں آتا ہے۔ کیا خوش بختیاں ایسی ہوتی ہیں کہ مساجد میں بھی پہرے ہوں، محفل میں بھی پہرے ہوں، مسلمان بام دستوں گریباں ہوں، یا یہ ادبار کی راہ آئے گی؟ اور جب ادبار کی راہ آئے گی تو فقط علامہ صاحب کی بات نہیں ہوگی، پھر قومی اقبال کی بات ہوگی۔ اے اللہ میری اس قوم کا اقبال کہاں ہے؟ آج جن حالات میں ہم ہیں، اس سارے کا حصہ، کیونکہ میں بھی پاکستان کی ایک 18واں کروڑویں اکائی ہوں، آپ بھی چاہے 18 کروڑ کہیں چاہے 21 کروڑ کہیں، ہم میں سے ہر ایک مرد و خواتین اس پاکستان کی ایک اکائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آج کے حالات میں میرا حصہ بھی شامل ہے اور ہر فرد کا اپنا اپنا حصہ شامل ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا اعمالکم اموالکم اور کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ حالات ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں، ملک کی حالات ایسے ہیں، تو نیچے جو عوام ہے وہ ساری اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول ہے، تو احکام ایسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم ہوگے، جیسا تمہارا کردار ہوگا، وہ کردار تمہارا حکمران ہو، ایسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ آج کی جب یہ حالات کو دیکھتے ہیں تو معاشرے عزیزان من لوگوں کے اکٹھ پر معاشرہ کہلاتا ہے، اور معاشرے کی جو بنت ہوتی ہے، معاشرے کا جو بنانا ہوتا ہے، یا معاشرے کی جو پازیٹو رستہ ہے، وہ حقوق و فرائض کی بہترین تقسیم پر ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر کوئی حق کو دوڑے کہ میرا حق یہ ہے اور وہ فرض چھوڑ دے اس معاشرے میں سکھ۔ اور دار دنیا کا میں پورے رسوخ اور چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کو ڈھونڈو، پورے دنیا کے قوانین اکٹھے کرو۔ 14 صدیاں پہلے اگر آپ کو کوئی ایسا قانون دنیا میں مل جائے، بڑی بڑی مملکتیں ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں آئی ہیں، بڑی بڑی بادشاہیاں آئی ہیں، کوئی ایک قانون ایسا مل جائے کہ جسے ویلفیئر کا نام دیا جا سکے، جسے عوام الناس کی بھلائی کا نام دیا جا سکے، تو مجھے بھی دکھائیے گا، میں آج تک نہیں دیکھ سکتا۔ 14 صدیاں پہلے جب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی خلافت کی بنیاد رکھی، جو اصول قرآن و حدیث نے ہمیں عطا فرمایا، انہی کو ڈیفائن کر کے کبھی کسی لا کے تحت لکھ دیا گیا ہے، کبھی کسی لا کے تحت لکھ دیا گیا ہے، کبھی انسانی حقوق کا کہہ دیا گیا ہے، کبھی بنیادی حقوق کہہ دیا گیا ہے، کبھی فلاحی حقوق کہہ دیا گیا ہے۔ اسی کی ترتیب دے کے ملک میں قوانین بنائے ہیں۔ میں نے ویسے بڑا ڈیپتھ تک دیکھا ہے۔ میں جب UK میں پہلی دفعہ گیا تو ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، تو ان کا آپ اچھا ویل نون آدمیوں نے پوچھا آپ UK میں پہلی دفعہ آئے؟ میں نے کہا جی پہلی دفعہ آئے۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا تبدیلی دیکھی اپنے ملک میں اور یہاں فرق کیا محسوس کیا؟ میں نے کہا جب جہاز فضا میں اونچا ہو رہا تھا تو میں کھڑکی میں دیکھ رہا تھا، تو جس ہائٹ پر اس وقت جہاز تھا اس ہائٹ پر مائکرو چیزیں تو نہیں، لیکن خطہ زمین کی جو ہے وہ بناوٹ نظر آ رہی تھی۔ کوئی خطہ چوگان تھا، کسی خطے کے 3 حصے تھے، کوئی چھوٹا تھا، کوئی بڑا تھا، کوئی سنگلاف تھا، کوئی سرخیز تھا۔ یہ انداز میں نے کہا میں نے زمین کے اوپر سے دیکھی، پھر میں اپنے دھیان ہو۔ پھر میں نے کہا جب میں جہاز لینڈ کر رہا تھا تو اسی ہائٹ پر جہاز تھا، تو اتفاق ایسا ہوا کہ میں پھر باہر کھڑکی میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایسی ہی خطہ زمین ہے، اس کے کہیں 4 کونے ہیں، کہیں 2 کونے ہیں، کوئی لمبائی میں زیادہ ہے، کوئی چوڑائی میں زیادہ ہے۔ میں نے کہا میں دیکھتا رہا، اور وہ بات میرے ذہن میں تھی جو وطن عزیز سے جب جہاز ٹیک آف کیا تو میں اس کو دیکھ رہا۔ میں نے کہا میں دیکھتا رہا، میرے دیکھتے دیکھتے جہاز نے گراؤنڈ پر ٹچ کیا اور لینڈ کیا، لیکن ایک جو فرق میں نے محسوس کیا کہ ہمارا سارا نظام بے ضبط ہے، یہاں کوئی قانون جیسا بھی ہے اس کا نفاذ۔ جہاز فضا سے نیچے آتا گیا، خطہ زمین اسی طرح کوئی 2 کونے کا ہے، 4 ہے، 3 ہے،
لیکن جو نیچے آیا مجھے لگا کہ ہاں یہاں کوئی نظام نسق نافذ ہے. میں نے کہا اتنا فرق دیکھا ہے. لیکن یقین مانے پورے ویسٹ میں جتنے ویلفیئر کے قوانین ہیں وہ وہی قوانین ہیں جن کی ابتدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر کوئی نہیں ہے. ذاتی زندگی کی میں نے بات کی، ذاتی سکھ کی میں نے بات کی کہ کوئی سینہ سکھ کا عمل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اللہ کا نام نہ ہو، جب تک اس میں نور نبوت نہ ہو. ایسے بے چراغ سینوں کا اجتماع کو سکھ کیسے دے دے گا؟ ممکن نہیں ہے. اور یاد رکھنا عزیزان من، یہ زندگی ایک تسلسل ہے، مسلسل چل رہی ہے. ہم سے تکڑے لوگ آئے ہیں، ہم سے تکڑے لوگ یہاں رہے ہیں، اور سینہ ہم سے مضبوطی سے وہ پھونکتے رہے ہیں. ہم جیسا کوئی نہیں. آج نشان دیجیے میری اور آپ کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی. سدا ایسی نہیں تھی، نہ سدا ایسی رہے گی. کیا بات درکار ہے؟ اس سارے دنیا کو غور کر کے جو میں نے عرض کیا کیا ہے، قرآن کریم حدیث مبارکہ اسے دارالعمل ارشاد فرماتا ہے. آپ خیال کریں ہم اپنی دانش پر چلتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جو سادے لوگ ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں ارب پتی ہیں، مگر سوچتا ہے کہ یہ کیسے اس نے پورا نظام بنایا ہوا ہے. تو ایک بات سمجھ آتی ہے، رازق میرا رب ہے. اگر عقلوں سے رزق اکٹھا کرنا ہوتا تو ساتھوں کو تو پانی کا بوند کو نہ دے. میرے رب کی تقسیم کس کو کس وقت کس حیثیت میں کس گھر میں کس رنگ و نسل میں پیدا فرما، یہ فیصلہ میرے رب کا ہے. ہم کہتے ہیں میں یہ کر دوں گا. مجھے بتاؤ کون ہے جو اپنے پیدائش کو دیکھ لے گا میں نے کہاں پیدا ہونا ہے؟ کون ہے جو شکل و صورت کو اپنے کو دیکھ لے گا میری شکل و صورت کیسی ہے؟ کون ہے جو یہ دیکھ لے کہ میری صحت کیسی ہوگی؟ کون ہے جو یہ کہے میں وقت سے مقرر ٹکرا دوں گا؟ کون ہے جس کے ملک الموت قوم کے انگوٹھے کو ہاتھ رکھے گا اور وہ کہے گا کہ میں یہ انگوٹھا چرا دوں؟ اختیار میں کیا ہے؟ اتنا اختیار میں ہے جو میرے اللہ رب العالمین نے ارشادات فرمائے ہیں، جو میرے اللہ کے حبیب نے ہمارے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات اختیار فرمائے ہیں، اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے. اسے اختیار کیا جائے. یہ زندگی سہل ہوگی، گھر سہل ہوگا، یہ ملک بھی سہل ہوگا. قومی شعور کو دیکھنا ہے. آپ اسی وطن عزیز کے حالات کو دیکھیں. اس طرح کی تلاشی سے بھی کام بڑھ گیا تھا، اس کے باوجود ممکن نہیں تھا کہ کہیں تحفظ ہو. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قومی اداروں نے یہ ہوش کیا. جو کام آج سے 6-8 سال پہلے ہونا تھا، اگر یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے 6-8 سال پہلے ہوتا تو نوبت یہاں نہ آتی. پھر اللہ پاک نے آسان فرمایا ہے. ایسے لوگ ہمیں عطا فرما دیے ہیں جو اس نظم و نسق میں اپنی ان عہدوں کی خوبصورتیاں چھوڑ کے، ان عہدوں کی فیسلٹیز چھوڑ کے جگہ جگہ اور وطن عزیز کے قریے میں پھر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا تحفظ ہو. کوئی ادارہ الگ کچھ نہیں ہے، چاہے فوج ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے پریس، کوئی ادارہ الگ کچھ نہیں ہے. اگر کوئی فوج میں ہے تو کیا ہمارا ہی کسی کا بھائی یا بیٹا یا بھانجا نہیں ہے؟ جوڈیشری میں ہے تو کون ہے؟ ہم ہی میں سے نہیں ہے. سیاست میں ہے تو کون ہے؟ ہم ہی میں سے نہیں ہے. یہ ملک ایک ہے. اس کی عقائد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک قائم نہیں ہوگی سکھ نہیں آ سکتا. اور یاد رکھنا میری دنیا، میری قیامت تک کا پہنچنا، اس کے درمیان میری یہ چلتی سانسوں کا رب ہے. میرا کردار کیا ہے؟ میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے دین اسلام پر کتنا عمل کر رہا ہوں. میری کسی بات سے تبدیلی نہیں آتی. میں مکلف تبدیلی کا ہوں ہی نہیں. میں مکلف کو اپنی آواز بلند کرنے کا ہوں. دلوں کا حال، دلوں کا مالک تو میرا رب العالمین ہے. کس دل پر کتنا اثر ہوتا ہے، کس دل میں تبدیلی آتی ہے، معاشرے کے کس حصے تک کتنی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یہ تو میرے رب العالمین کے دست قدرت میں ہے. میرے دل میں تو میرا کردار ہے. اور یاد رکھنا سب سے بڑی تبلیغ کسی بھی فرد کا بحیثیت مسلمان، سب سے بڑی تبلیغ اس کا ذاتی کردار ہے.
کیا بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے، لین دین کرتا ہے، حق کرتا ہے، بات کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، نمازیں پڑھیں، حج کریں اور حرام کھائیں، نمازیں پڑھیں، حج کریں، وظائف کریں اور جھوٹ بولیں۔ وہ کردار کیا ہے، وہ عبادات کیا ہے، ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا، ایمان، مضبوط ایمان کی نشانی عبادات ہے، اور عبادات کی شرف قبولیت کردار ہے۔ یہ سارے دنیا میں تسلسل دیکھ لیجیے، کسی کا مضبوط کردار ہے، سمجھ آتی ہے کہ اس کی عند اللہ عبادات قبول ہے، اور عبادات قبول ہے تو لا محالہ اللہ پاک اس پر احسان ہے جو کہ اللہ نے ایمان سے نوازا ہوا ہے۔ یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک تسلسل ہے۔ اور ہمارا جو شعبے سے تعلق ہے معزز خواتین و حضرات، تو ساتھ ہی محبت ہوتی ہے، محبت سے بلاتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور القاب سے مخاطب کرتے ہیں، اظہار محبت کے طرح طرح انداز کرتے ہیں۔ یقین مانے یہ ایسا کام ہے، بر لب سڑک اگر بلا کر کسی ایک بندے کے پاس بٹھا دیں کہ اسے پہلے مناؤ کہ تمہاری بات سنیں، پھر اپنی بات سناؤ، ہم تو اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ چاہے جائے کہ اتنی محبت سے کوئی بلائے، اتنی چاہت سے کوئی بات سنے، یہ شعبہ ہی ایسا ہے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی بندہ راضی ہو جائے گا، اس شعبے کا لہجہ اس لیے ہے کہ ہم تقاکار ہیں، گناہگار ہیں، ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہمیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک ذرہ نصیب ہو، اس کا مقصد ہی ہے، اور کسی ایک کے دل میں بلغ عنی ولو آیا کما قال محمد۔ ہر بندے مومن کے یہ ذمہ ہے، جو جہاں بیٹھا ہے، جتنی اس کی استعداد ہے اتنے تک وہ کیا کردار کر رہا ہے، اس کے اثرات کیا پہنچ رہے ہیں، ضرورت اس عمل کی ہے۔ بے شک قومی امور میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، بے شک قومی امور میں بہترین رائے دینی چاہیے، قومی امور میں ہوتے فیصلوں میں اچھا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کی شروعات یہاں سے کرو۔ یہ پاکستان جو 5-6 فٹ کا میرا اور آپ کا پاکستان ہے، اس سے شروع کرو۔ کتنی زندگی ہے، میں یہاں بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرا لفظ پورا ہوگا نہیں ہوگا، میں اپنی گاڑی تک پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا، میرے منصوبے کا ہے، میں کیا منصوبے بنوں گا کہ میں آج یہ کروں گا، میں کل وہ کروں گا، میری تبدیل کرنے سے میرے بدن میں یہ ہاں میں نے کس بات کی نیت کی ہے اور اس تکمیل نیت کے لیے میں بعمل ہو گیا ہوں، میرے لیے یہ ضروری ہے۔ اور دلوں کا سکھ چاہتے ہو، یہ جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ ہے، یہ عام شعبہ نہیں، یہ سلاسل تصوف عام شعبہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، دین اسلام یا شریعت اور تصوف یا طریقت یہ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی شعبہ ہے، اس کو اخلاص سے حاصل کرنا۔ میں نے جو یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجہ احسان سے متعلق، درجہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انت عبد اللہ کانک ترا، اپنے اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ کر اس کی عبادت کرو۔ اب جب اس درجے کا احسان حاصل نہیں تو یہ احساس تو تمہیں ہو تمہارا اللہ کو تمہیں دیکھ رہا۔ اب میں اور آپ روبرو بیٹھے، گفتگو ہے، میں اپنی درد دل عرض کر رہا ہوں، آپ میری گفتگو کی کمی بیشی برداشت کر کے سماعت فرما رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے روبرو ہونے کا احساس ہے۔ اگر یہ حال نہ ہوتا، ایسے آپ نہ تشریف فرما ہوتے، ایسے مائک نہ ہوتا تو کیا میں ایسے ہی تقریر کر رہا ہوتا؟ اگر یہ ساری محفل نہ ہوتی تو کیا آپ اکیلے ایسی خاموش بیٹھ کر سٹیج کو دیکھ رہے ہوتے؟ نہیں، یہ روبرو ہونا ایک حدود و قیود کا پابند کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہماری ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے روبرو ہے؟ وَنَحْنُ وَقَرْ وَلِيٍّ مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شعرات سے بھی قریب ہے۔ بندے کے روبرو ہونا حدود و قیود میں لے آتا ہے۔ خالق کا مخلوق کو یہ اندازہ ہو جانا کہ میں اپنے رب کے روبرو ہوں، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ وہ شعبہ ہے جو وہ کیفیات ملتا ہے قلوب میں کہ بندے کا لہجہ ایسے ہو جاتا ہے، ایمان ہے اللہ حاضر حاضر۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے اس پر ایمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے،
یہ بحث بات کیا ہے کہ شریعت کی بات کرتے ہیں یا طریقت کی بات کرتے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو جب ہم بولتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، سننے والے کو تو نہیں معلوم کہ ہمارے دلوں کا کیا حال ہے، میرے رب العالمین کو جانتا ہے۔ میں حج پر جاتا ہوں، کوئی حج پر جاتا ہے سود کھا کر اور سود کے پیسوں سے حج پر جا رہا ہے، مبارک دینے والوں کو تو شاید نہ معلوم ہو، کیا میرے اللہ کو نہیں معلوم؟ یہ وہ پہلو ہے معزز خواتین و حضرات، شوق تصوف اتنا قیمتی ہے کہ اس مشت غبار کو یہ احساس دے دیتا ہے کہ تم اپنے مالک کائنات کے روبرو ہو، تمہارا لمحہ لمحہ اس کے روبرو ہے۔ تمہیں پہلو وہ اختیار کرنا ہے جس کی تعلیم آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کوئی حق، کوئی تصور، کوئی تزکیہ، کوئی کیفیت قرآن و سنت سے باہر نہیں۔ یہ اصول ہے، یہ حدود ہے۔ اب ربیع الاول مہینہ مبارک اگلا آنے والا ہے، میں دیکھتا ہوں سفر کا موقع ملتا ہے، جگہ جگہ اظہار محبت ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ باوضو بیٹھے، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ شور ہوگا نہ کرتے، کتنا اچھا ہوتا کہ اچھے انداز سے وہ نعت سماعت فرما رہے ہوتے، کتنا اچھا ہوتا کہ عبادت بیٹھے ہوتے، کتنا اچھا ہوتا مساجد میں بیٹھے سیرت پاک سن رہے ہوتے۔ کیسے اظہار محبت ہے، اس اظہار محبت میں فرائض نماز ضائع ہونے احساس نہ ہو، اس اظہار محبت میں کہ تنگی تکلیف سے نکلنے کی بات ہے، مسالے کے جھگڑوں سے نکلنے کی بات ہے، بات بڑی نازک ہے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کن ہستیوں کو فرمایا؟ میرے اللہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے پسند فرمائے ہیں، خدام بھی نص قرآن سے ثابت ہے کہ خدام صحابہ کرام کی جماعت بھی روز ازل سے اللہ پاک نے مقرر فرما دی ہے، اس میں نص قرآن سے ثابت ہے۔ تو آپ کو انجیل کی شہادت موجود ہے، جب وہ ہستیاں بیٹھی ہیں فرمایا خیال رکھنا نادانستہ بھی میرے حبیب کی آواز سے آواز بلند ہوگی، حفیظ اٹھا دو میں آرام کیا۔ اس اظہار محبت میں ان تلخیوں کو مٹاؤ، ان جھگڑوں کو مٹاؤ، وعدہ پر رہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کو جھگڑو۔ آپ نے تو دنیا کے جھگڑے مٹا دیے، آپ کی تو مقبول ہو رہے ہیں۔ اظہار محبت سے جھگڑو، ایک بات سمجھ آتی ہے، اتباع بعید ہے، ذاتی خواہشات کی ابدیت ہے۔ میں ذاتی اناج پر تو جھگڑا کر سکتا ہوں، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا جھگڑا ہو نہیں سکتا۔ میرا دوسرا مسلمان بھائی ہے، وہ اظہار محبت کر رہا کس سے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کس سے اظہار محبت کر رہا ہوں؟ وہ بھی کہہ سکتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدودوں کو جو ہم دوسرے کی ضد کے لیے اختیار کرتے ہیں، دانستان ضد کے لیے اختیار کرتے ہیں، وہ ہمارے الفاظ جو دوسروں کو اصل سے زیادہ زخمی کر رہے ہوتے ہیں، دانستان بولے جا رہے ہوتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ حضرت ابوبکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیاں بیٹھی ہیں، خلفائے راشدین بیٹھے ہیں، عشرہ مبشرہ تشریف فرما ہے، مہاجرین و انصار تشریف فرما ہے، اہل بدر تشریف فرما ہے، کیسی کیسی ہستیاں تشریف فرما ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار میرے حبیب کی آواز بلند۔ وہ ہستیاں جن کی زندگیوں کا حاصل تھا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے، بات عرض کرنے سے پہلے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہوں، پھر بات عرض کرتے۔ سیرت کی کتب میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایسے تشریف رکھتے تھے، لگتا تھا کہ کوئی پرندہ ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جائے تو بعید نہیں ہے، اسے احساس نہیں ہوگا کہ کوئی زندہ انسان نہیں۔ ان ہستیوں کو میرا اللہ فرماتا ہے، اور جب ہم ممبر رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت میں نفاق ڈالیں گے، نہیں سمجھ آتی کہ اس کی گرفت کیا ہوگا۔ روز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس دن حساب نہیں ہو، ایک ایک کا حساب آ جائے گا، اور یہ کیفیات کا شعبہ ہے۔ اس بحث میں نہ پڑا کریں کہ وہ بڑے بزرگ ہیں، یہ چھوٹے بزرگ ہیں،
سارے اچھے ہیں، سارے بڑے ہیں، اچھوں میں اچھے ہوتے ہیں، بڑوں میں اور بڑے ہوتے ہیں، ہم کون اثرات اٹھا کر دور ہو جائیں فرمانے لگا۔ ہاں اگر کوئی چاہتے ہو کہ احتیاط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے طلب کرو، سچے دل سے طلب کرو، میں لکھ کر دے سکتا ہوں، میں مائک پر کہہ رہا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا تو اس کا کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرو۔ ان کے حصول میں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی کمزوریوں میں اگر کوئی حائل ہے تو وہ خود انسان ذاتی طور پر خود حائل ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہو، میں بھی اٹھتا ہوں، آپ بھی اٹھتے ہیں، ہر صبح ہمارا تعین ہوتا ہے امور کا، سب سے پہلے کون سا کام کرتے ہو جو سب سے اہم سمجھتے ہو؟ اور جب دین اسلام سب سے اہم نہیں سمجھتے تو اس پر عمل نہیں ہو رہا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کی رکاوٹ نہیں ہے، اس راستے میں رکاوٹ ہماری ذاتی ہے۔ پھر اللہ ہمیں اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے، اللہ ان لوگوں کے صدقے ہمارے حال پر قائم فرمائے، دعا کا کیا کریں، لحاظ کیا کریں، حدود شریع کے اندر اظہار محبت کیا کریں، دعا کے لیے کیا کریں، ملا کیا دیکھا کریں، برکات ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اختیار نہ کرو تو کچھ حاصل نہ۔ مجھے کسی نے ایک دن بات کی، شیخ سے اظہار محبت کی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ شیخ کے ساتھ اظہار محبت کی وجہ کیا؟ بول نہیں سکا، میں نے خود ہی سوال جواب دو تین کیے۔ میں نے کہا مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ کا مقرب ہونا کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے مقرب ہونے کے ذرائع کیا ہیں؟ اتباع محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا کیسی محبت کرتے ہو شیخ؟ اس شیخ سے محبت کرتے ہو جن ذرائع سے اللہ نے انہیں شیخ بنایا، اپنا قرب عطا فرمایا، جس کے لیے تو محبت کرتے ہو انہیں اختیار نہیں کرتے۔ میں نے کہا کس لازے کی مجھے کچھ دین اسلام ہمارا، اللہ پاک ہمارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کے لیے کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب کے ذمہ ہے، علماء کے ذمہ ہے، پیر صاحبان کے ذمہ نہیں۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آؤ جو زندگی گزر چکی ہے معزز خواتین و حضرات، یہ محافل دین اسلام کے نام پر محافل، اللہ کے نام پر محافل، اللہ کے حبیب کے نام پر محافل، شرف قبولیت سمجھ آ جائے گی کہ میرے اللہ نے یہ گھڑیاں میری قبول فرمائی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، ہمارے رستے وہ ہو جائیں جو ذاتی ناپسند و پسند و ناپسند نہیں، وہ جو اللہ اور اس کے حبیب نے پسند فرمائے ان سے رک جائیں، جس سے اللہ اور اس کے حبیب نے روکا ہے تو سمجھ آتی ہے یہ گھڑیاں اللہ نے قبول فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ میرا اور آپ کا یہ عمل قبول فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین اسلام اختیار کرنے کی اس پر استقامت عطا فرمائے۔ کیفیات قلبی بڑی قیمتی ہے عزیزان من، ایسے کھڑے ہو کر پوچھو نا کسی سے کہ لطیفہ قلب کیا ہے، وہ کتابیں لائبریریاں کھول دے گا، سمجھا نہیں سکے گا، لیکن اللہ کے فقیروں کی ایک نظر لطیفہ قلب دے سکتی ہے۔ کوئی طالب ہو، پچھلے سال مجھے قریباً یورپ اور یوکے پورے میں سفر کا موقع ملا، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ملے، نقش لیے، دم کرائے، بیان سنے، تصور پر سنے، سوال جواب کیے، اعتراض کیے، سینکڑوں لوگ ملے، بڑی عزتیں کی۔ یقین مانو ان سینکڑوں لوگوں میں 2 لوگ ایسے ملے جنہوں نے کہا محترم آپ ہمیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے؟ سینکڑوں لوگوں میں کسی نے کہا تکلیف ہے، کسی نے کہا جادو ہے، کسی نے کہا جنات ہے، کسی نے کہا دم کرانا ہے، کسی نے کہا نقش لینا ہے، کسی نے کہا میں نے ویسے کہا گفتگو سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں۔ بے شمار لوگ آئے، مجھے بھی جس طریقے سے کو ملا میں بھی اللہ سکھاتے ہی رہا، کسی حوالے سے بھی میں نے کوشش کی کہ اس کو سکھاتے رہوں، لیکن یقین مانے 2 بندے، سینکڑوں ہزاروں کی سفر، سینکڑوں لوگوں کی ملاقات، سینکڑوں لوگوں کو ذکر کرایا، دین سکھایا، 2 بندے مجھے ایسے ملے جنہوں نے مجھے پکار کر کہا انفرادی ایسے بیٹھ کر آپ ہمیں کیفیات قلبی دے سکتے ہیں؟ تو یار یہ اتنی قیمتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کیا کیسے آتے ہیں۔ دین کا مطالعہ کرو، روایات میں نہ جاؤ،
ایک چوکی بنانی ہو تو 14 درخان کی دکانیں گھومتے ہو، 3 پھٹیاں اس میں لگنی ہیں، 3 کی بات ہے تو بہت جو سنی سنائیے بس کر لیں، نہیں، دین اسلام کو سمجھو، قیمتی چیز ہے، یہ وقت ضائع کرنے کو نہیں ہے، لمحہ لمحہ یاد رہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ دنیا کے کام چھوڑ دو، میں سارے کام کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمیں حضرت نے حکم دیا ہوا ہے، زمینداری ہے، کاروباری حیات ہے، لوکل سیاست ہے، لین دین ہے، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہے نہیں کہ جس میں دخل نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام چھوڑ دیا ہے۔ دنیاوی امور کو حدود شرعی کے اندر رہتے ہوئے اختیار کرنا دین سے باہر نہیں ہے، اجر اور ثواب کا حصہ نصیب ہے۔ اس لیے ہر حصے میں آخر میں آ کر میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں اور آخری حصے پر آتا ہوں اور آپ کو طریقہ ذکر عرض کر جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کچھ دینا یا اس کی توجہ دینا یا فیض دینا، مختلف الفاظ اس شعبے کے استعمال ہوتے ہیں۔ مولد خواتین اور حضرات جو احباب نئے بیٹھے ہیں انہیں میں طریقہ ذکر کا پہلا حصہ عرض کر جاتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یقین جانے کا اگر پورے خلوص سے آپ نے اختیار کیا، کوئی نہیں، آپ کا اپنا اندر بولے گا، آپ کا اپنا قلب بولے گا، ہاں اللہ کے نام کی برکات کیا ہے، اس کی نشانی غلطی سے دوری اور اچھائی کی طرف بہتری، یہ اس کی ظاہر کی نشانی ہے، اندر سکھ آئے گا۔ سلاسل تصوف 4 بڑے سلاسل ہیں جن میں سے نقشبندیہ ایک ہے۔ ہم نقشبندیہ اویسی کے خادم ہیں اور حضرت امیر محمد اکرم رضی اللہ علیہ شیخ ہیں، ہم خادم ہیں۔ اس میں جو طریقہ ہے اسے ذکر خفی کہتے ہیں۔ وجود انسانی میں جیسے میں نے پہلے بیان میں عرض کیا ہے کہ قلب وہ مقام ہے جو کیفیت کا حامل ہے، اللہ کے نام کا ذکر ہے، یہ طریقہ، یہ سانس کا لینا، یہ سارے ذرائع ہیں، مقصد اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ سادہ سا طریقہ ہے، کچھ کلمات ہیں، آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیجیے گا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، پھر پوری توجہ اپنے دل پر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے، منہ بند کر کے، پورا خیال کر کے خیال کیجیے گا کہ جب سانس اندر آئے تو لفظ اللہ سانس کے ساتھ دل کے اندر اترے، جب سانس خارج ہو تو اخراج کے ساتھ لفظ ہو باہر دل سے چھوڑ کرے، یعنی یہ سانس کے ساتھ اللہ ہو کی تسبیح ہے۔ اور آسان بتا رہا ہوں، سانس کے ساتھ اللہ ہو کی تسبیح ہے۔ چند لمحے بہترین صبح اور شام کے وقت ہیں، لیکن معزز خواتین حضرات شرطی آزما لیجیے گا، چند دن، 4 دن، 5 دن، سونے سے پہلے چاہے 5 منٹ کر لیجیے گا، پھر آپ بتائیے گا کیفیت کیا ہو، اور اگر پھر سمجھ آ جائے میں تو کمزور آدمی ہوں، میری گزارشات کیا ہوں گی کہ کیا سمجھا پائی ہوں گی یا کیا میرا موقف عرض کر سکوں گا، لیکن ان کو 4-5 دن اختیار کیجیے گا، اخلاص سے اختیار کیجیے گا۔ میں شخصی اگر تم آپ ڈھونڈیں گے تو بندہ ملے جو اس کا صحیح ترکیب بتائے اور آپ کو سمجھائے۔ آنکھیں بند، منہ بند، قبلہ رخ، پوری توجہ دل پر، سانس اندر اللہ، سانس باہر ہو، یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے اس کے پاس دعا کر لیجیے گا، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، جتنا آپ کر لیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں نے آپ کو بہت وقت دیا، اللہ پاک میرا آپ کا ہر ایک کا یہاں آنا قبول کر پائے اور اللہ پاک اسے ہماری زندگیوں کی میں تبدیلی کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بات ایسے جو پریس والے ساتھی کوئی سوال کرنا چاہیں، سوال